یہ دو چیزوں سے ہم کو آزاد ہو کر کے مسجد میں آنا تھا، لیکن اس کا یہ طریقہ اپنائیں گے کہ جس کو سوشل میڈیا میں نے دیکھا لکھا ہوا بھی آ رہا ہے، ریکارڈ بھی آ رہا ہے، ویڈیو بھی آ رہے ہیں، ساری طریقے ان لوگوں نے بنا کر رکھے ہیں، پورا کا پورا بازار گرم ہے۔ واٹس ایپ میں معافی مانگنے سے کون سی معافی ہے؟ بلکہ دل کرتا بھی نہیں ہے۔ ایسے ایک گروپ کے ساتھ سارے لوگوں کو ٹک کیا اور بھیج دیا ایک ساتھ، اسے معلوم بھی نہیں کتنوں کے پاس گیا ہے۔ معافی طلب کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ معافی کیوں طلب کی جاتی ہے؟ یہ آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کس کا دل آپ نے دکھایا ہے۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو بزرگان دین یہ فرماتے کہ جاؤ ایک چٹھی میں لکھ کر کے چوک پر لگا دو کہ جس کو بھی میرے سے تکلیف ہو مجھے معاف کرتا ہوا جائے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا، باہر سرکل پہ چوک پہ ایک چٹھی میں لکھ کر کے لگا دیتے، میں نے جس کا بھی دل دکھایا ہو مجھے معاف کر کے چلا جائے۔ یہ معافی طلب کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ بذات خود اس سے معافی طلب کریں جس کے ساتھ آپ کا معاملہ ہوا ہے، اس کے پاس جائیں۔ یہاں پر نفس جانے نہیں دے گا، یہی بات تو ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، جتنی جلدی آپ یہ معافی نامہ بھیجیں کسی کو کہ مجھے معاف کر دیں، اسی جگہ پر ایک دوسرا سولوشن میں آپ کو بتاؤں، یہی فون تمہارے ہاتھ میں واٹس ایپ کے ذریعے سے استعمال کر رہے ہو اور فلاں کو بھیج رہے ہو مجھے معاف کر دینا، وہیں اگر تم اس کے نمبر پر کال کر کے بات کر لیتے اسے کہ آج شب برات آنے والی ہے مجھے تھوڑا معاف کر دو، پچھلے کئی باتیں تمہارے سے سخت ہو گئی، اس کے لیے دل نہیں مانے گا۔ بات چیت کر لیتے، تمہارا دل نہیں مانے گا، چھوڑو بھیج دیتے ہیں، دیکھے تو ٹھیک ہے نہیں تو کوئی بات نہیں۔ یہ جو ہے نفس نے تمہیں اس طرح سے کرنے کی عادت ڈالی۔ نفس امارہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ کسی کے سامنے جھک جائیں ہم۔ معافی طلب کرنے میں نفس کی شرمندگی ہے، اور رب تبارک و تعالی یہی چاہتا ہے کہ تم اپنے نفس کو جھکاؤ۔ اپنے نفس کو جب تک تم نہیں جھکاؤ گے تو معافی کی کوئی امید ہی نہیں۔ یاد رکھنا قیامت کے دن یہی حقوق العباد تمہیں جہنم میں لے کے چلے جائیں گے۔ اس کا حق مارا، اس کو ستایا، اس کو پریشان کیا۔ اگر یہ قیامت کے دن سب کھڑے ہو گئے تو پھر ان سب کو تمہیں نیکیاں بانٹنی پڑیں گی جو نیکیاں کیے تھے، اور اگر نیکیاں کچھ ہے نہیں تو ان کے گناہ اٹھا کر تمہارے اوپر ڈالے جائیں گے۔ یہ حقوق العباد میں یہی ہوگا قیامت کے دن۔ اس لیے اگر معافی مانگنے کا شوق ہے، بلکہ مانگنا چاہیے بھی، اس طرح سے نہیں، جاؤ ملاقات کرو۔ اگر ملاقات کرنا پاسبل نہیں، ممکن نہیں، تو فون پہ بات کر سکتے ہیں آپ، ان سے فون پہ بات کریں اور معاملات طے کریں کہ آپ دل سے مجھے معاف کریں اور مجھ سے جو ہو سکا میں آپ کو معاف کرتا ہوں۔ یہ تمام چیزیں اچھی چیزوں میں سے ہیں، آپ اس کی عادت ڈالیں۔ یہ سب برے رواج ہیں واٹس ایپ میں، ابھی پتہ نہیں کیا کیا گھومے گا، بہت ساری، بلکہ اس زمانے کی سب سے بڑی بلا ہے یہ بلا ہے، گھروں میں ایسی گھسی ہوئی ہے، لوگ دور دور بلاؤں کو دور کرنے کی دعائیں کر رہے ہیں اور سب کے ہاتھ میں بلا ہے۔ اس کا استعمال بڑے غلط انداز میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان والوں میں بری خبریں پھیلاتے ہیں، دنیا اور آخرت میں اللہ ان کے لیے دردناک عذاب رکھا ہے۔ تو یہ پھیلانے والا سب سے بڑا کام سوشل میڈیا کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے اچھی باتیں پھیلائیں، لیکن آتھینٹک ہوں، پروف والی ہوں، پھیلائیں، نشر و اشاعت میں ثواب ہے، لیکن اس طرح کی بغیر پروف والی چیزیں، یا کہیں سے کسی کا آ گیا اور اس نے دھمکی دے کر کے آپ کو میسج کیا، اگر نہیں آگے بڑھاؤ گے تو 7 لوگ مر جائیں گے، 9 لوگ مر جائیں گے، آپ ڈر گئے۔ اور ایسے بلیک میل اتنے ہوتے ہیں۔ اگر سچی محبت ہو تو آگے بڑھاؤ، سچی محبت، ساری محبت واٹس ایپ میں دکھانی ہے؟ سچی محبت ہو تو آگے بڑھاؤ، اللہ کو ایک مانتے ہو تو آگے بڑھاؤ، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو کیا یہ واٹس ایپ میرے جنت میں جانے کا ٹھیکیدار ہے؟ اس کو میں کیوں بتاؤں کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں یا نہیں مانتا ہوں؟ میرا مولا جانتا ہے،
ہم جس کے لیے ایمان لائے وہ رب جلیل بہتر جانتا ہے. ہم نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اس کے متعلق کوئی بھی اس طرح سے ٹارچر نہ کرے ایک دوسرے کو. ایسے جو بھی میسج آئیں اس کو آگے نہ بڑھاؤں، ورنہ گناہ میں برابر کے شریک آپ بھی ہوں گے. آپ نے میسج لکھا نہیں لیکن دوسرے کا آیا ہوا بڑھا دیا تو پکڑ تو آپ کی بھی ہوگی قیامت کے دن، کیونکہ برائی پھیلانے میں آپ نے جو تعاون کیا. اللہ تعالیٰ ان تمام بری بلاؤں سے ہماری حفاظت فرمائے. عزیزان گرامی وقار، شب برات میں آج رزق کی تقسیم ہوتی ہے. ہمارے ناموں کے متعلق آج فرشتوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں اس سال یہ معاملات کرے گا، اس کے حصے میں اتنا رزق دیا جائے گا، اور پھر پتہ نہیں ہمارا نام مرنے والوں میں بھی لکھا جا سکتا ہے. آج ہمارے سال کی ایک کتاب بند ہو گئی، یہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش ہو گئی کہ پچھلے سال اس بندے نے یہ سارے کام کیے ہیں. آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے میں نے کیا کیا کیے، آپ نے کیا کیا کیے. اب آج کی رات صرف یہ احساس بھی ہو کہ بارگاہ الہی میں میری کتاب پیش ہوئی ہے پچھلے سال کی، میں نے کیا 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 تھا سب فرشتوں نے بتا دیا. ویسے رب کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں، مگر مولا فرشتوں کو گواہ بناتا ہے. تم بھی بتاؤ کہ فلاں فلاں بندے نے کیا 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 ہے. پچھلے سال کا سب انہوں نے پیش کر دیا. اب رب تبارک و تعالیٰ کا حکم نازل ہو رہا ہوگا کہ یہ بندہ جس نے پچھلے سال یہ تمام کام کیے، اب اگلے سال اس کے یہ معاملات، اس کے لیے اتنا رزق لکھو، اس کے لیے اتنی برکت لکھو، اور اس کو ذلیلوں میں لکھو، اس کو عزت والوں میں لکھو، اور اس کو زندہ رہنے والوں میں لکھو، اس کو بیمار لکھو، اور اس کے بعد اس کو مرنے والوں میں لکھو. یہ تمام معاملات آج رب ذوالجلال فرشتوں کو بتا رہا ہوگا. قدیر و جبار خدا کے فیصلے نازل ہوتے ہیں اور فرشتے لے کر کل سے پھر ایکٹیو ہیں، وہ اپنی ڈیوٹی پر مامور ہیں. ہمیں یہ معلوم نہیں کہ ہمارا نام کن چیزوں میں لکھا گیا ہے. آج کی شب ہمیں برکت والوں میں نام ہمارا آیا ہے، بیماروں میں آیا ہے، یا پھر صحت مندوں میں آیا ہے، نیکیوں میں رہنے والوں میں ہمارا نام شامل کیا گیا ہے یا نہیں. ہم میں سے کسی کو اس بات کا علم نہیں، اور جب معلوم نہ ہو کر کے ہمارے اندر اکڑ اتنی ہے، ہم غرور اور تکبر کے ساتھ زمین پر ایسے چلتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ جنت ہمارے لیے واجب ہو گئی. جنت تو ہماری ہی ہے. میرے عزیزو، خوف کرو بارگاہ رب العزت کے فیصلوں سے. قرآن عظیم میں رب تعالیٰ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. اور اس کی پکڑ جب سخت ہوتی ہے تو سب سے بڑی پکڑ تو یہ ہے کہ وہ ایمان چھین لیتا ہے. جس سے وہ ایمان ختم کر دے اس کے لیے سب سے بڑا عذاب ہے اللہ کا. ایمان کی دولت کسی سے چلی گئی تو خدا کا سب سے بڑا عذاب اس پر آیا ہے. رب تبارک و تعالیٰ اسے ہمیشہ کے لیے دوزخ لکھ دیتا ہے. حدیث پاک میں ہے شب برات ہو کہ شب قدر ہو یا پھر مرنے سے پہلے بھی ہو، مشرک اگر ہوا، کافر اگر ہوا، ایمان نکل گیا تو اس کی بخشش تو ہو ہی نہیں سکے گی، بلکہ قیامت کے دن ان کے متعلق فرمایا گیا. سنو، جن کی کفر پر موت ہوئی، جو کافر مرے دنیا میں، قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد دوزخ میں ڈالے جائیں گے. دوزخ میں ڈالنے کے بعد دوزخ کی ہولناکیاں جب انہیں نیچے طبقے میں لے جائیں گی، ہر طرح کے عذابات کا سامنا ہوگا. اتنے سخت عذاب، اللہ اکبر. دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب کیا ہے؟ حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، انگار کے جوتے پہنائے جائیں گے، جس کی وجہ سے اس کا بھیجا پک کر کے ابل رہا ہوگا. یہ دوزخ کا ہلکا عذاب ہے. منیمم کسی کو اگر دیا جائے تو یہ ہلکا ہے. پھر جس کے لیے اللہ نے فرمایا عذاب علیم، عذاب عظیم، دردناک عذاب، بڑا عذاب، وہ مولا ہی جانتا ہے کہ کیسے کیسے عذاب دوزخ میں. سنو، جس کی کفر پر موت ہوئی دوزخ میں ڈالے جائیں گے. جو دوزخ کا دربان ہے، فرشتہ حضرت مالک رضی اللہ تعالی، حضرت مالک یہ فرشتے ہیں علیہ السلام،
وہ دربانے دوزخیں دروازے پر ہوں گے، یا جتنے دوزخی ہیں چیختے رہیں گے، چیخ لگاتے ہیں، اتنا پکارتے ہیں کہ ہماری طرف توجہ کرو، ہماری طرف توجہ کرو. تو پھر ان کی پکار اتنی بلند ہوتی ہے کہ پورے دوزخ میں آوازیں دہلتی رہتی ہیں. اس کے بعد مالک دوزخ یعنی دربان دوزخ حضرت مالک ایک بار بھی ان کی طرف نہیں دیکھتے. حدیث پاک میں 1000 سال گزر جائیں گے. 1000 سال کے بعد دربان دوزخ ان کی طرف دیکھتے ہیں. کیا بات ہے، کیوں چلا رہے ہو تم لوگ؟ 1000 سال کے بعد تب اہل دوزخ کہتے ہیں، اے مالک، اے دربان دوزخ، ہم رب ذوالجلال سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہمارے معاملے میں کچھ سفارش کرو. رب تبارک و تعالیٰ سے ہم کچھ کلام کرنا چاہیں گے کہ وہ ہمیں یہاں سے نکالے. حضرت مالک کہتے ہیں ٹھیک ہے، تمہاری بات میں مولا تک پہنچا دوں گا، رب تعالیٰ تک پہنچا دوں گا. تو اس کے بعد حدیث پاک میں پھر 1000 سال گزر جاتے ہیں. حضرت مالک کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. دوزخیوں کی طرف دوبارہ وہ توجہ کرتے ہیں، کیا بات ہے؟ تو دوزخیوں نے کہا کہ مالک، ہم رب سے بات کرنا چاہتے ہیں. حضرت مالک کہتے ہیں میری اب تک رسائی نہیں ہوئی، میں تمہارا عریضہ پیش کروں گا رب تعالیٰ کے. یہاں تک کہ تیسرا 1000 سال گزر جاتا ہے. یہ دوزخ میں جلتے رہیں گے، اسی طرح عذاب میں مبتلا رہیں گے. تیسرے 1000 سال کے بعد حضرت مالک ادھر دوزخ کی طرف توجہ کرتے ہیں اور فرماتے اے اہل دوزخ، بشارت ہو تمہارے لیے کہ رب تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب آیا ہے، لا ينظر الیہم ولا یرحم علیہم. ان کی طرف نہ دیکھا جائے گا نہ ان کی طرف رحم کیا جائے گا. مولا نہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے اور نہ تم پر رحم کرنا چاہتا ہے. اب بند کرو آواز. فرمایا گیا حدیث پاک میں مایوس ان کے چہرے لٹک جائیں گے. اہل دوزخ واپس پھر اپنے عذاب کی طرف آئیں گے، اس لیے کہ اب کوئی امید بھی باقی نہیں رہی. 3000 سال تو امید پر دوزخ میں جل رہے تھے کہ اب بات ہوگی رب تعالیٰ سے، اب کلام ہوگا، شاید وہ بہتوں کو معاف کر کے نکالا، ہمیں بھی نکالے گا. لیکن جواب یہ آیا کہ یہ سب اب جو موجود ہیں یہ کفر کی حالت میں مرے ہوئے ہیں، یہ شرک کی حالت میں مرے ہوئے ہیں. کافروں اور مشرکوں کے لیے رب فرماتا ہے نہ ان کی طرف دیکھا جائے گا نہ رحم کیا جائے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو بھی ہے جسے چاہے رب تعالیٰ معاف کرے گا. یہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے. میرے عزیزو، ڈر اس بات کا ہونا چاہیے کہ اگر مولا تعالیٰ ہمارے کسی عمل سے غضب میں آئے تو کہیں وہ ہمارے ایمان کی دولت کو سلب نہ کر لے اور یہ نہ فرما دے نکل جا تو میرے خاص بندوں میں سے. کفار و مشرکین تو جب پسند ہیں بہت، ان کی عادتیں اچھی لگتی ہیں، جا انہی کے جماعت میں شامل ہو جا. آج آپ سب سوچو ذرا، بہت سارے نوجوان یہی چاہتے ہیں آ کر کے صرف یہ کہیں کہ مولانا سارے لوگ تو جی رہے ہیں اچھے سے، وہ اگر ناچ رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، آپ ہمیں کیوں روک رہے ہیں؟ کفار بھی ناچ رہے ہیں، کرسچن بھی ناچ رہے ہیں، یہودی بھی ناچ رہے ہیں، ہم مسلمان ہو کر کیا ڈانس نہیں کر سکیں گے؟ ٹھیک ہے، تمہارا سوال یہ دنیا میں سارے لوگوں کو شراب پیتے ہوئے دیکھا، ہم آپ کو منع کر رہے ہیں تو برا لگا. یہ دنیا کا فیشن ہے، آپ نہیں سمجھ سکو کہ آپ پرانے لوگوں میں سے ہیں. ہم نئے زمانے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم کچھ ماڈرن بننا چاہتے ہیں. فلمی ایکٹروں کو دیکھ کر ان کی طور طریقے کو اپناتے ہوئے نکل پڑے اور پھر یہ سمجھا کہ ہم ایک نئے راستے پر چل رہے ہیں. سنو، ٹھیک ہے، جس کا راستہ چاہے اپنا لو، جس کا راستہ، کیونکہ تمہارے لیے نہ میں چھڑی لے کر کے بیٹھا ہوں، نہ اللہ کا کوئی فرشتہ تمہاری گردن جھکا کر تمہیں عبادت کرنے کے لیے آئے گا، بلکہ رب تعالیٰ دنیا میں تمہیں آزاد رکھا ہے، تمہیں جو مرضی میں آئے کرو، جو اچھا لگے کرو. قیامت کے دن پھر تیار رہنا اپنے اعمال کا جواب لینے کے لیے. قیامت کے دن ہر ایک کے حساب کتاب کے لیے تم خود ذمہ دار ہوں گے.
آج میں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں جنہیں کفار و مشرکین اچھے لگتے ہیں، جن کو لوگوں کے ہاتھوں کے شراب کی بوتلیں پسند ہیں، جوے خانے، شراب، تاش کے اڈے، یہ سب بہت اچھے لگتے ہیں جنہیں، اور پھر یہ فلمی دنیا کے تمام تر ظالم دجال قسم کے خرافات مچانے والے اور پورے گھروں کو تباہ کرنے والے ایکٹر انہیں پسند ہیں، ان کے ساتھ ہو جاؤ، کوئی بات نہیں، تمہیں مبارک ہو۔ قیامت کے دن کہا جائے گا جن کے ساتھ تو دنیا میں رہنا پسند کرتا تھا، آج ان کا ہاتھ پکڑ، وہ جہاں جا رہے وہیں چلا جا، آج وہ جہاں جا رہے وہیں چلا جا، وہاں سے ہاتھ چھڑا کر کے تم تو بھاگو گے، نہیں میں تو رسول اللہ کا امتی ہوں، میں میرے آقا کے پاس آؤں گا، میں اپنے نبی کا نام لیوا ہوں۔ سنو حدیث پاک میں یہ دوڑتا ہوا آئے گا، امتی تو ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب آتے ہی حضور پاک سے عرض کرتا ہے رو کر کے، چلا کر کے، مجھے فرشتے دوزخ کی طرف کھینچ رہے ہیں، بچا لیجیے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے جواب آئے گا، تو کون ہے؟ بلکہ اس آقا کی عادت مبارکہ یہ فرماتے ہیں، میں بھرے مجمع میں بھی اپنی امتیوں کو پہچان لوں گا، کروڑوں کی تعداد میں پوری امتیں وہاں ہوں گی، مگر اپنی امت کو میں ضرور پہچانوں گا، ہزاروں کی لاکھوں کی بھیڑ میں بھی۔ یہ بھی حدیث پاک میں، لیکن ایک حدیث میں یہ ایک بندہ آئے گا اور حضور اس سے پوچھیں گے تو کون ہے؟ کہے گا حضور میں آپ کا نام لیوا، میں آپ کا امتی ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے تو نہیں اس بات کا علم ہے، تو دنیا میں کسی اور کو پسند کرتا تھا، جا آج اس کو پکڑ لے، وہ جہاں جائے چلا جا۔ آج میں یہی کہنا چاہوں گا، میں آپ کے اوپر کوئی سختی کا معاملہ لے کر کے نہیں آیا ہوں، آپ کے پیچھے پیچھے گھومتے ہوئے محلے بھر میں نہیں آ رہا ہوں، میں آپ کو تو یہاں سے ایک میسج دینا چاہوں گا، تمہیں جو چیزیں اچھی لگیں کرو، لیکن قیامت کا منظر یاد رہے، میدان قیامت یاد رہے، بس اتنے کام کرو کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں منہ دکھانے کی ہمارے اندر نوبت یعنی کیفیت باقی رہ جائے، حضور کو منہ دکھا سکیں، عرض تو کر سکیں کہ آقا نفس کی شرارتوں سے بہک تو گیا تھا لیکن محبت دل میں آپ کی رکھتا تھا، حضور آپ کی سنتوں پر مر مٹنے کا جذبہ تھا، شرارت نفس نے مجھے بہکایا ضرور تھا۔ اے میرے عزیز و غلاموں، ان کو چھوڑ کر نہ ہماری دنیا ہے، اس رسول کو چھوڑ کر نہ ہماری قبر ہے، اس نبی کو چھوڑ کر نہ ہماری حشر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دور ہو کر ہماری کون سی زندگی ہے؟ آج کی رات اگر یہ احساس نہیں جاگا تو پھر بیکار ہے ایسی ہزار راتیں ہیں، پھر بیکار ہے ایسی زندگی بھر بار بار آنے والی راتیں ہیں۔ آج بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے یہ رات تو آج روڈ پر ناچنے کی ہے، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر کے باہر کھیل کود کر پوری رات گزارنے کی ہے، ادھر مؤذن فجر کی اذان دے رہا ہو، ادھر لوگ بستر پر جا رہے ہیں، یہ آج کی رات کا تماشا لوگوں نے بنایا ہے۔ پٹاخے اڑاؤ، قبرستان جاؤ تو کہکہا مار کے ہنسو، اور اگر کسی کے ہاتھ میں بائک آئے تو ایسے اڑاؤ کہ کئی لوگ اس میں حادثوں کے شکار، کئی لوگ اس رات میں لوگوں کو تکلیف دینے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ سنو، آج کی رات فرشتے بھی اترتے ہیں، بے حساب ان گنت تعداد میں فرشتے، تم جس وقت اس طرح سے اڑا رہے ہو سکتا ہے ہم سے تمہیں ڈر نہیں لگتا، اللہ کے وہ ملائکہ تمہارے ہر کام کی گواہ بنیں گے، صبح واپس رب کے حضور جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے بندوں کو کس حالت میں تم چھوڑ آئے؟ جب تم دنیا سے آ رہے تھے تو میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ فرشتے سچ سچ بتائیں گے، اے رب ذوالجلال فلاں بندہ تیرا بے حیائی کر رہا تھا، فلاں بندہ آج مسجدوں سے تیرے ذکر کی آوازیں آ رہی تھی، لیکن فلاں بندہ وہاں پر اپنی گاڑیوں میں اچھل کود مچا رہا تھا، بے حیائی، خرافات اور فحاشی اور اپنے برے اعمال سے لوگوں کو ایذا پہنچا رہا تھا۔ یہ ملائکہ رب تعالیٰ کے حضور پیش کریں گے، اور رب تعالیٰ کی طرف سے جو جلال نازل ہوگا اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ ارے میاں، نئی سال کی نئی شروعات ہو رہی ہوتی ہے، ایک سال ہماری زندگی کا ختم ہوا اور یہاں سے نیا سال شروع ہو رہا ہے،
اب یہاں اپنی قسمت میں آج کیا لکھا گیا ہے کسی کو معلوم نہیں ہے نا. آج رب تبارک و تعالیٰ کیا لکھ رہا ہے فرشتوں کو ہمارے بارے میں بتاتا ہوں. ہم کو معلوم نہیں لیکن ہم احساس کر سکتے ہیں. کیسے؟ میں فجر کی نماز میں حاضر ہوا, میں بارگاہ الہی میں شکر بجا لاؤں گا کہ مولا میرے اس سال کی پہلی نماز تو نے لکھ دی ہے, اور جو سویا اور جو بھاگا وہ خود پہچان لے کہ کل کی رات میری کتاب میں بے حیائی لکھ دی گئی ہے, محرومی لکھ دی گئی ہے, اسی لیے مجھے مسجد سے باہر کیا گیا. میں بیٹھا تو تھا, مجھے مسجد میں رب تعالیٰ نے صبح نہیں بلایا, اس کا مطلب ہے کل کی کتاب میں مجھے محروم لکھا گیا ہے. کتنے محروم لکھے جائیں گے ان کو خود معلوم ہوگا کل کی دن, اور کل کا دن کس حالت میں گزر رہا ہے یہ آپ کو خود پتا چلے گا کہ آج میری زندگی کے کتاب جو نئی شروع ہو رہی ہے اس کے پہلے پیج پر فرشتے کیا لکھیں گے کل. اگر روزے سے ہیں تو الحمدللہ شکر بجا لاؤ. اے رب قدیر تیرا احسان ہے, میرے اس نئے سال کے پہلے دن تو نے روزہ لکھ دیا ہے, روزہ لکھا ہے. اور جس نے کل کا دن گانے سننے میں گزارے, بے حیائی دیکھنے میں گزارے, بہت سارے لوگ تو پلان بناتے ہیں ان دنوں میں سینما جانے کا. عیدوں تہواروں کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سینما بھی نہیں کرنا چاہیے. ان کے لیے بھی یہ بات سمجھ لو کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو آج کی رات رب تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے. فرشتوں کو حکم دے دیا گیا کہ ان کے نام بدبختوں میں لکھے جائیں, حرما نصیبوں میں لکھے جائیں, کمبختوں میں لکھے جائیں. جنہوں نے کل کا دن گزارا انہیں خود پتا چل جائے گا کہ آج کی رات ہمارے بارے میں کیا لکھا جا رہا ہے. اور کل جو اچھے سے دن گزار لیا, میں باقی پورے سال کی بات تو نہیں کرتا, لیکن سال کی شروعات جس کی اچھی ہوئی رب کی ذات سے امید ہے کہ سال پورا اچھا گزرے گا. ہماری کتاب کی شروعات پہلا پیج اگر اچھا لکھا گیا, میرے رب کی ذات سے یقین ہے کہ آگے کے صفحے بھی اچھے ہی لکھے جائیں گے. اور جس کا پہلا پنہ بگڑ گیا ہے, ہوتا اسی ہے. کتاب میرے سامنے لا کر پیش کر دی گئی, ایک بھری کتاب کھولا میں نے, اس کے پہلے پیج پر گالیاں لکھی گئی, بند کر دیا. یہ کون بدبخت مجھے کتاب دے دیا, کس چیز کی ہے, میں آگے کیوں پلٹوں, پہلے پیج پر اتنی غلاظت لکھی ہے. اے رب قدیر کے حضور مغفرت طلب کرنے والوں, آج رب تبارک و تعالیٰ سے اتنی طلب کر لو کہ ہماری نئی کتاب کا پہلا پنہ نیکیوں سے بھر جائے, نیکیوں سے بھر جائے. اس کے لیے آپ کو عملی میدان میں بھی آنے کی ضرورت ہے. یہ رہی بات ہمیں خوف کی, احساس کی. اب رزق کی تقسیم ہو رہی ہے. پورا سال کچھ لوگ بے برکتی کی شکایت کرتے رہے, ہماری روزی بند ہے, دکان بند ہے, تجارت بند ہے. ایک بات یاد رکھو, جتنا تمہارے مقدر میں لکھا جائے گا اتنا مل کے رہے گا. چاہے تم 1000 لوگوں کو بولو یا 1 کو بولو یا 70 کو بولو, جتنا ملنا ہے وہ آج بٹ گیا, تو کیوں دوسروں کو بول کر مطلب ہے. آپ کو ایسا لگتا ہے 4 لوگوں کو بولوں گا تو میرا رزق بڑھ جائے گا؟ آج جو دکان بند پڑی ہے یا کم دھندا ہو رہا ہے, میں اور 5-6 لوگوں کو بولوں تو کچھ اور بڑھ جائے گی. تمہارے حصے میں جو لکھا گیا آج کی رات وہ اگلے سال تک تمہیں مل کر رہے گا. لو لگاؤ اور اس رب ذوالجلال کی طرف, ملے تو اس کا شکر ہے, نہ ملے تو اس کے دربار میں دعا ہے. لوگوں سے ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعد. اللہ فرماتا ہے جس نے, اللہ نے جن انسانوں کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا. وما یمسک فلا مرسل لها. اللہ فرماتا ہے اور جس کے لیے رب نے بند کر دیا کوئی نہیں کھولے گا. چاہے کوئی بابا ہو, کوئی کسی طرح کا عامل ہو, کسی کی بند روزی کو اگر رب نے بند کر دیا تو کوئی نہیں کھولے گا. یہ یقین رکھ کر کے چلو, ہمارے حصے میں آج جو رزق بٹ رہا ہے وہ ہمیں اتنا مل کر رہے گا. لوگوں سے شکایت نہ کریں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں ایک معاملہ ایسا پیش آیا تھا کہ
ایک فیملی کو, ایک خاندان کو آپ نے دیکھا, شوہر بیوی اور ایک بچہ, بہت غریب تھے, صرف کپڑے آدھے پہنے ہوئے تھے, ایک چادر تھی ان کے پاس, تینوں اوڑے ہوئے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہو رہا تھا تو وہ رو رہے تھے. پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا ہم بہت غریب ہیں, محتاج ہیں, مفلس ہیں, دعا کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے موسیٰ ان کے حق میں یہی بہتر ہے, وہ کھا پی رہے ہیں, زیادہ مالدار ہونے کی وہ دعا کروا رہے تھے کہ کچھ اچھا مال مل جائے, ہم بھی بڑے گھر میں جئیں, سب کے لیے عبرت ہے اس میں. رب تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ ان کے لیے وہ زندگی بہتر ہے. تو وہ بندوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رب کا یہ حکم ہے کہ تم اسی پر گزارا کرو. وہ تینوں کہتے ہیں برسوں سے گزارا کر رہے ہیں, ہم نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی آپ کچھ دلا دیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر رب تعالیٰ کے حضور گڑ گڑانے لگے, اے مولا تو اپنے فضل سے کچھ تو عطا کر دے, کچھ زیادہ دے دے, تیرا محبوب نبی عرض کر رہا ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ جاؤ, ٹھیک تمہارے کہنے پر میں انہیں عطا کروں گا, جاؤ ان سے کہہ دو تینوں کو میں نے ایک ایک مرتبہ مانگنے کی اجازت دی, وہ جو مانگیں گے ایک مرتبہ وہ دے دوں گا. ایک ایک دعا تینوں کو دی گئی, آپشن, یعنی اللہ تعالیٰ نے سیدھے من و سلوہ نہیں اتارا, تینوں کے لیے کپڑے نہیں اتارا, بلکہ آپشن دے دیا کہ جو مانگنا ہے ایک بار میں مانگ لو. مرد کو ایک بار کی دعا, عورت کو ایک بار کی دعا, بچے کو ایک بار کی دعا, ایک ایک چانس ہے تینوں کو, جو مانگنا ہے مانگ لو. یہ میرے مولا کی حکمت ہے, رب تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں تو بہت بڑی چیز مل گئی, یعنی اگر کسی کو یہ کہہ دیا جائے تو سیدھے بادشاہت بھی مانگ سکتا ہے, مجھے اتنے ملکوں کا بادشاہ بنا دے, رب کا وعدہ ہے جو مانگو گے دے دوں گا. اس کی طرف سے آئی بات, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ بات آئی, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بہت بڑی چیز تمہیں دیا ہے رب نے, کوئی سامان نہیں دیا بلکہ آپشن دے دیا, جو چاہو مانگ سکتے ہو. تو بڑے خوش ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے. عورت جو اس میں تھی ادھیڑ عمر کی تھی, اس نے سب سے پہلے یہ سوچا کہ ہم تینوں کھڑے ہو کر کے دعا مانگیں گے آپس میں. شوہر یہ کہا کہ میں غسل کر کے آتا ہوں, ایک ندی کے کنارے یہ لوگ کھڑے تھے, میں غسل کر کے آتا ہوں, جب تک تم یہاں کھڑی رہو, نہا دھو کر کے اچھی ایک ایک دعا کریں, ایک گھر مانگے گا, ایک مال مانگے اور ایک سواریاں مانگے, سب کچھ آ جائے گا. تو تینوں کا فیصلہ ہوا, وہ نہانے کے لیے چلا گیا. عورت کو صبر کہاں, اور عورت کی ایک عادت یہ ہے وہ چھوٹا بننے کی بہت کوشش کرتی ہے, عورتوں کی ایک فطرت ہے. بڑی سی بڑی عورت کو بھی اگر چھوٹی کہہ دو تو بہت خوش ہو جاتی ہے, یہ عادتیں ہیں. اب وہ بیچاری صبر نہ کھائی, اسی وقت اس کے پاس جو ایک آپشن تھا, اس نے کہا بیٹا اور اس کا باپ مل کر کے جو مانگنا ہے مانگ لیں گے, میں اپنا آپشن مانگ ہی لیتی ہوں. اے اللہ مجھے ایک حسین و جمیل چھوٹی عمر کی لڑکی بنا دے. دعا قبول ہو گئی, وہ بہت حسین و جمیل بن گئی, خوبصورت اتنی شہزادی, نوجوان اور چہرہ چمک رہا تھا. اس کی خواہش پوری ہو گئی. بے صبراپن ہوتا ہے جب مل جائے تو مانگ لیا اس نے. اتفاق ایسا کہ ایک بادشاہ کا شہزادہ شکار پر ادھر آیا ہوا تھا, واپسی پر اس نے دیکھا بہت حسین و جمیل دوشیزہ ہمارے اس احاطے میں آئی کہاں سے. اس نے زبردستی اس خاتون کو اٹھوا لیا. وہ حالانکہ بھاگنے کا ارادہ نہیں کی, اپنے شوہر کے ساتھ رہنا تھا اسے, لیکن شہزادے کی بری نظر کی شکار ہو گئی. سپاہیوں نے اس خاتون کو اٹھایا زبردستی, بہت خوبصورت لڑکی بنی تھی, اپنی دعا سے مانگ لیا تھا. تو شہزادے نے اسے گھوڑے کے پیچھے باندھ دیا اور اپنے محل کی طرف لے چلا. ادھر بیچارہ شوہر نہا کر کے واپس آیا, پوچھا بیٹے سے اماں کہاں گئی؟ کہا اس نے دعا کر لی تھی خوبصورت بن جاؤں, وہ بن گئی, اور ایک کوئی بادشاہ کا ہموار, کوئی اس کا کوئی سپاہی رہا ہوگا, شہزادہ رہا ہوگا, وہ اماں کو اٹھا کے لے گیا ہے. اس کو بڑا غصہ آیا, اس نے دھوکہ کیا میرے ساتھ, میری بیوی ہو کر وفادار ہونا چاہیے تھا اسے, خوبصورت کیا بن گئی, یہ بادشاہ کے ساتھ چلی گئی. تو اس نے
आओ देखा न ताओ, अपने पास जो था ऑप्शन एक दुआ का, गुस्से में आकर के उसने कहा मुझे मौला तूने जो दुआ का एक ऑप्शन दिया, मैं उस ऑप्शन में ये कहता हूं कि उसे खिंजीर का बच्चा बना दे। उस औरत मेरी बीवी को खिंजीर का मुंह दे दे बस, और कुछ नहीं मांगना है मुझे। गुस्सा इतना था, उसकी भी दुआ कबूल हो गई, क्योंकि रब ताला की तरफ से हुक्म ये हुआ था कि एक बार मांगो, जो भी है वो मिल जाएगा। और इसने जैसे मांगा, वो खातून अभी महल पहुंची नहीं थी, शहजादे के पीछे जो बैठी थी उसका चेहरा खिंजीर का हो गया, गलीज जानवर का चेहरा और जिस्म भोंडा। वो बातचीत तो कर रही है लेकिन जानवर की शक्ल है। तो जैसे ही वो महल के करीब पहुंचे तो छोटे छोटे बच्चे सब मजाक उड़ाने लगे, आज शहजादे साहब नया शिकार लेके आए, ये पता नहीं कैसा शिकार है, शक्ल नीचे की इंसान की, ऊपर का चेहरा खिंजीर का है। तो बाद में उसको देखकर बड़ा अफसोस हुआ कि ये कैसे हो गया। तो मारते हुए उस औरत को वहां से महल के पास से भगा दिया कि निकल जाओ। वो रोते रोते वहां से फिर अपने इस इलाके पर आई, अपने शोहर से माफी तलब करने लगी, कहने लगी मेरे इसमें कसूर नहीं था, उस जालिम ने मुझ पर बुरी नजर डाली, उठा कर ले गया। शोहर ने बहरहाल माफ कर दिया, ठीक है, भटका हुआ जो भी वापस आ जाए, माफ करना चाहिए, मेरी बीवी। अब क्या है, बच्चे के पास एक दुआ का ऑप्शन था। उससे कहा कि बेटा आप कुछ और ना मांगो, इतना कहो अम्मा जैसे पहले थी वैसे हो जाए। उसने मांग लिया, ऐ अल्लाह मेरी मां पहले जैसे शक्ल में थी वैसी बना दे। अल्लाह ने उसकी दुआ भी कबूल कर ली, उसकी मां सही हो गई, अब वो जैसे थे वैसे ही रह गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का गुजर वापस फिर वहां से हुआ। हजरत मूसा ने पूछा क्या क्या मांगा तुम लोगों ने? महल मांगा होगा, सवारी मांगी, कहा नहीं कहां मांगते। बेसब्रेपन ने ये खूबसूरत बनने के चक्कर में चली गई और मैंने बद्दुआ कर दिया उसी पर, वो भी कबूल हुई। बाद में फिर सही करने के लिए बच्चे की दुआ काम आई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से रब ने फरमाया, ऐ मूसा क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि ये जितना इनके हक में है उतना ही बेहतर है। रब ताला ने जिनके लिए जो मुकद्दर रखा है घूम फिर करके वहीं आओगे। कुछ लोग रातों रात करोड़पति बनने के ऐसे ही ख्वाब देखते हैं कि ऐसे ही अभी मैं यहां से निकला हूं, अभी करोड़पति बन जाऊंगा, फिर वो कब रोड़पति बनता है ये भी नहीं मालूम होता। इसलिए इन तमाम मामलात में अल्लाह तबारक व तआला के रज़्ज़ाक़ होने पर यकीन रखो। बस हमारे मुकद्दर में उसने जो दिया है इसमें हिर्स और तमा और लालच, दो चीजों की आदत डालें। पहली चीज जो मिला है उस पर शुक्र करना, और अगर किसी चीज की कमी है तो बंदों से शिकायत नहीं, रब की बारगाह में दुआ करो। ये दो आदतें किसी इंसान के अंदर आ जाए तो फिर देखें रब ताला उसे कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं लाएगा। कभी किसी के सामने, मखलूक के सामने तुम हाथ नहीं फैलाओगे, क्योंकि जो तुम्हारी तकलीफ है तुम्हें अर्ज करना है मौला से, और जो मिल गया है उसका शुक्र बजा लाना। ये दोनों आदतें खत्म हो गई। जिसके पास आया वो कभी शुक्र बजा नहीं लाता। आज मुझे बताओ, मैयतों पर कुरान पढ़ने वाले, अपने घरों में तीजा 40वें के बाद फिर अपने मुर्दों को भूल जाने वाले, मौसम पर कुरान पढ़ने वाले, वो भी गमों के। कब अपनी शादियों में कुरान पढ़ाते हो? अपने वलीमों में कब कुरान पढ़ाते हो? मंगनी की महफिलों में कब कुरान खानी होती है? नहीं होती है। अगर हम कहें कि क्यों नहीं हुई कुरान खानी, तो तुम्हारा सवाल यह होगा कोई गम की महफिल थोड़ी ना, खुशी की महफिल। मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, यानी खुशी की महफिल में रब को याद ना करो, जब किसी की मौत हो तब रब को याद करो, वो भी एक मुद्दत के लिए, बस 40 दिन के बाद फिर खत्म करो। ये जिंदगी गुजारने का तरीका है तो फिर तुम्हारे अंदर रिस्क की बरकत कहां से आएगी? बेबरकती की शिकायत जो आज है वो हमारे अपने आमाल। मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, मौला फरमाता जो मुसीबतें तुम्हें पहुंची हैं ये तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। आदत ये डालो, दुकान वाले, जॉब वाले या फिर किसी भी तरह के लोग, रात में घर आना, तुम्हारे पास छुट्टे पैसे ही क्यों ना आए, 1 रुपया ही आज कारोबार में हुआ हो, उसे रखो सामने। मैं एक तरीका बता रहा हूं तुम्हें बरकत का। सोने से पहले
اپنی وہ آج کی کمائی کو پاس رکھ کر 11 مرتبہ الحمدللہ 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 کہو، اس لیے کہ رب کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نے شکر بجا لایا میں اپنی نعمتیں بے حساب عطا کروں گا، زیادہ عطا کروں، جو کچھ بھی ملا ہے اسے رکھ کر کے شکر تو بجا لاؤ۔ لوگوں کو حساب کتاب دینے کے لیے اپنی چوپڑیاں لے کے تو گھومتے ہیں، سیٹ کو بتانا ہے، نوٹ بک میں موجود ہے ساری چیزیں، رب ذوالجلال کی عطا کی ہوئی نعمتیں اس سے کیوں نہیں عرض کرتے کبھی مسجد میں آ کر، اے رب کریم تیرا شکر ہے آج تو نے مجھے 54 عطا کی، آج 58 ملی ہے، نہیں منہ پسور کر کے لوگوں سے بھاگتے ہیں، کچھ بھی نہیں ملا، ہائے ہائے دکان میں سب مندہ پڑا ہوا ہے، یہ شکایتیں بہت زیادہ ہیں۔ ہمارے متعلق آج جو فیصلہ ہو گیا ہے اتنا رزق ہمیں ملے گا، بلکہ احساس کے لیے میں آپ کو بتاؤں دن بھر کیا 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 یہ بھی یاد رہنا چاہیے۔ صبح کی نماز بستر میں چلی گئی، ظہر میں آنے کا موقع نہیں ملا، عصر میں گاڑیوں میں ادھر ادھر گھومتے رہے، مغرب میں پھر بیزی رہے، اور ایسے میں تمہارا دن گزرا، پھر بھی اس مولا نے تمہیں کچھ نفع دیا اور شکایت کرتے ہو۔ حق ہی نہیں ہے ہمیں شکایت کرنے کا، رب تعالیٰ کے حضور آیا ہی نہیں، اس کی عبادت کا حق ادا ہی نہیں کیا، تو پھر ہم کو کیا حق بنتا ہے کہ اس سے شکایت کریں؟ مجھے کم دیا آج، مجھے آج کم ملا ہے، بولنے کا حق ہے۔ مجھے بتاؤ کام کرنے کے لیے ہم نے مزدوروں کو لگایا ہے، ایک مزدور صبح 8 بجے آتا ہے اور شام تک 5 بجے تک کام کرتا ہے، اور اس کی روز کی ہم لوگوں نے اجرت طے کر رکھی ہے، 500 روپے تجھے دیں گے۔ ایک مزدور آیا، آدھا گھنٹہ کام کیا، اور جب اجرت دی جا رہی تھی اس کو تو ہم نے 10 روپے دیے یا 100 روپے دیے، پھر یا 200 روپے دیے، تو 200 روپے لے کر کیا وہ آدھا گھنٹہ کام کرنے والا ہمیں منہ دکھانے کے قابل ہے؟ کیا وہ پوچھے گا ہم سے سب کو 500 دیا مجھے کیوں نہیں دیے؟ اسے خود معلوم ہے کہ میں نے کام کیا ہی نہیں، مانگوں کیوں میں؟ پھر بھی سیٹ نے دے دیا آدھے گھنٹے کا، اچھی بات، یہ سچا مزدور یہی کر کے جائے گا۔ اور یہاں اکثر ہم جھوٹے مزدور نکلے، ہم نے رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ہی نہیں، پھر بھی وہ کھلایا پلایا اور بہترین زندگی دی، پھر بھی ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ مجھے کم کیوں ملا، مجھے کم کیوں دیا جا رہا ہے؟ اگر رب تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب آتا ہے بندے تو نے میری عبادت کہاں کی؟ جن مزدوروں کو میں نے عطا کیا ہے، بعض اولیاء وہ ہیں جنہوں نے نہ رات دیکھی نہ دن دیکھا، مولا کے حضور آ جاتے تھے تو ایسے ایسے مشائخ ہیں، اللہ اکبر۔ لکھنؤ میں ایک بزرگ حضرت مخدوم محمد شاہ مینا رضی اللہ تعالیٰ دیوار پر بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے، دیوار پر، کھلی دیوار بہت اونچی، اس پر ایک ہی آدمی کھڑا ہو سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، اس پر نماز پڑھتے تھے۔ کیوں جانتے ہیں آپ؟ رات بھر نماز کے لیے بیٹھتے تھے، اور کبھی اونگ آتی تو نیچے گر جاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ میری غفلت کی یہی سزا ہونی چاہیے کہ میں دیوار سے گر جاؤں، اس مولا سے میں ایک پلک جھپک کر کے غفلت میں آؤں۔ اور پھر کبھی کبھار زمین پر نماز پڑھتے تو آس پاس کانٹے بچھا کر کے رکھتے تھے کہ اگر نیند میں جھولے آئیں اور گروں تو کانٹوں پر گروں میں، اس لیے کہ رب سے غافل ہونے والے کی دنیا میں یہی سزا ہونی چاہیے۔ اپنے لیے حضرت مخدوم شاہ مینا رضی اللہ تعالیٰ عبادت کا یہ طریقہ اپنایا تھا، دیوار سے کئی مرتبہ گرے، اس کے بعد فرماتے ہیں ظاہر سی بات ہے گرنے کا ڈر ہوتا تھا تو نیند کیسے آئے گی؟ دیوار سے گرنے کا جسے ڈر ہو نیند آئے گی کیسے؟ کانٹوں پر اگر سر چڑھ جائے تو نیند کیسے آئے گی؟ یہ وہ اولیاء کاملین ہیں جنہوں نے رب کی حضور ایسی مزدوری کی، ایسی عبادت کی، تو کیا مولا اپنی شان کے مطابق انہیں نہیں عطا کرے گا؟ اور ہم ان کو دیکھتے ہیں، ان اولیاء کو تو نے بے حساب عطا کیا، اور ہمیں کیا؟ ہمیں رزق میں محتاجی کیوں آئی؟ ذرا کمپیئر تو کر کے دیکھو، وہ رات کی عبادتوں کے لیے اتنا اہتمام کرتے تھے، دیوار پر بیٹھ کر آس پاس کانٹے بچھا کر کہ گروں تو میں کانٹوں پہ گروں، اور یہاں ہماری تو فرض غائب